ایک دو دن قبل لاہور میں جامعہ نعمانیہ کے طلباء کی دستار بندی تھی، جو محسن ملت قائد ملت اسلامیہ استاد العلماء امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کی سرپرستی میں عرصہ دراز سے رواں دواں ہے۔ تو وہیں پر دارالعلوم کے اندر جامعہ مسجد نعمانیہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے، جو 2010 میں اس کو ازسر نو تعمیر کیا گیا تھا، جس کی تعمیر پر ایک فیکٹری ہولڈر نے، اورینٹ فیکٹری والوں نے بہت سارا پیسہ خرچ کیا اور پھر اپنا وفد علماء کرام کی صورت میں امیر المجاہدین کے پاس بھیجا۔ ان کی خدمت میں یہ عرض کی گئی کہ مسجد پر کافی پیسہ خرچ ہو چکا ہے اور اورینٹ فیکٹری والے یہ چاہتے ہیں کہ اب اس کا نام جامعہ مسجد نعمانیہ ہٹا کر ہماری والدہ کے نام پر جامع مسجد، ان کی والدہ کا نام فردوس تھا، کہ ہماری ماں کے نام پر اس کا نام رکھ لیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جامع مسجد نعمانیہ یہ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 1 ارب کے قریب جن کے مقلدین ہیں، ہم تو امام اعظم کا نام ہٹا کر امام یوسف کا نام بھی برداشت نہیں کرتے، تمہاری ماں کا نام کون برداشت کرے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم نے پیسہ اس لیے خرچ کیا ہے کہ اس مسجد کا نام تمہاری والدہ کے نام پر رکھا جائے گا، تو پھر جتنے پیسے آپ نے خرچ کیے ہیں وہ مجھ سے لے لیں، میں دیتا ہوں، وہ لے لو۔ یا رسول اللہ اگر پیسہ اس لیے خرچ کیا ہے کہ تمہاری ماں کا نام رکھ لیا جائے گا مسجد کا نام ہٹا کے، تو پھر تو یہ کبھی سوچنا بھی نہیں۔ اور اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے تو قیامت تک اب اس کا نام جامع مسجد نعمانیہ ہی رہے گا۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کسی یہودی کو قرضہ دیا تھا اور وعدہ ہو گیا کہ فلاں تاریخ پر پیسے واپس کریں گے، لیکن جب وعدہ آیا تو اس نے پیسے واپس نہ کیے اور آپ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر چلے گئے۔ جب ابھی گھر کے قریب پہنچے ہی تھے، تھوڑا فاصلہ تھا، تو آپ کی جوتی مبارک کو گندگی لگ گئی، نجاست لگ گئی، جوتی ناپاک ہو گئی، اور آپ نے اس کے گھر کے قریب جب گندگی اتارنے کے لیے جوتی کو پھینکا، زمین پر مارا تو چھینٹے اس کی دیوار پر گر گئے، اور آپ سوچنے لگ گئے کہ اگر اس گندگی کو، اس نجاست کو اگر دیوار سے ہٹاؤں تو اس کی دیوار کی مٹی ضائع ہوگی، اگر نہیں ہٹاتا تو دیوار ناپاک رہے گی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ یہودی گھر سے نکل آیا اور اس نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں وقت پر پیسے واپس نہیں کر سکا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو الگ رہی، مسئلہ تو الگ ہے، اب یہ گندگی مجھ سے، تمہاری نجاست تمہاری دیوار پر لگ گئی ہے جوتی سے اڑ کے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ گندگی اتاروں تو تمہاری دیوار کی مٹی کھرچ کر نیچے گرے گی،
اور اگر نہیں ہٹاتا تو یہ دیوار ناپاک رہے گی. جب اس نے یہ سنا نا اتنی بات، حالانکہ یہ بات تو عام بات تھی، اتنی بات اس نے سنی تو جڑی بابا جی کہنے ہیں گل وچ ہو رہے، گل وچ ہو رہے، جدوں وہ گل وچ ہور دا نظارہ ہویا نا تے یہودی پیراں وچ گر گیا. اس نے کہا کہ بابا جی پہلے میرے دل کو پاک کر لیں، دیوار کو بعد میں پاک کریں گے. اور جس قائد کی ہم بات کر رہے ہیں اس قائد نے انہی بزرگوں کے فیض و برکات سے، انہی کے فیض سے ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کے دلوں کو پاک کر دیا ہے. بے نواؤں کو وہ جب ذوق نوا دیتے ہیں، بے نواؤں کو وہ جب ذوق نوا دیتے ہیں، کمبر و بودر و سلمان بنا دیتے ہیں، اور ان کی نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ قوسین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں. اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو، لاکھوں میں ایک بھی ہو گر صاحب یقین، ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگین، ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی. ایسا نہ بندے سے صدیاں بعد پیدا ہوتے ہیں نا. آپ میری پنجابی سمجھتے ہیں کہ اردو رکھوں؟ دوڑا لہجہ ہو رہے نا، میرا لہجہ شہوپور لاہور نہ ملتا جلتا ہے، تو دوڑا لہجہ ہو رہے، دوڑا انداز اور علاقائی زبان ہو رہے. آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو، لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین، ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگین. جڑے مرد دی درویشی ٹھیکریاں نو سونا کرے نا، وہ تے بندے کدی کدی پیدا ہوندے نا. تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامائے حق نے تیری جبین. اے تو ان تیری مرضی ہے نا، تو بیڑی کفر دی چاڑ یا دین دی چاڑ، دونوں راستے موجود نے. اب یہ تیری اپنی مرضی ہے، تو اپنی قلم نال اپنی پیشانی تے اپنی خوش بختی تے بدبختی آپ لکھنی ہے. تو اپنے قلم سے اب اپنی سرنوشت اپنے قلم سے لکھ. ہن پاویں تو نون لیگ نہ چڑھ جا تے پاویں پی ٹی آئی نہ چڑھ جا، پاویں پیپل پارٹی نہ چڑھ جا تے پاویں کاف لیگ نہ چڑھ جا، پاویں ساری کائنات کی لعنتاں چھڑ کے محمد عربی کی تحریک میں شامل ہو جا. اے تیری اپنی زندہ
73 سال گزر گئے، تو انہیں تحریکاں شامل ہو کے جماعتاں شامل ہو کے تو دین دا کی سوار لیا ہے کہ اپنا کی سوار لیا ہے؟ امت دا کہڑا بھلا کر دیتا ہے؟ کہڑی تو دین نے وفا کر دیتی ہے؟ بار بار کبھی نون لیگ کبھی پیپل پارٹی، تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، اے تیری اپنی مرضی ہے، جدھر مرضی جا، اے تے دروازے کھلے ہوئے نا، تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے حق نے، خامہ حق نے تیری جبیں، اور یہ کہنا کہ جناب ساڑی جماعت سب تو اعلیٰ ہے، ساڑی پارٹی سب تو اعلیٰ ہے، ساڑی تنظیم سب تو اعلیٰ ہے، بھائی 1000 درجے بہتر ہوئے گی، لیکن میں یہ گل ضرور کراں گا کہ ہن تو رات آ رہی ہے نا جی، شعبان دی 15ویں رات، باقی راتاں تے باقی راتاں جی اتنی شان اور فضائل والی رات ہے، باقی راتاں تے نیک لوگاں سے دروازہ کھلتا ہے، اور وہی رات تے پچھلے پیر اے جی رات آ رہی ہے 15ویں رات، اس رات میں اللہ کی رحمتوں کا ایک دروازہ نہیں، اس کے 300 دروازے کھلیں گے، اور وہ بھی شام ہوتے ہی کھل جائیں گے۔ باقی سال کی ساری راتوں میں رحمت کا دروازہ رات کے پچھلے پیر کھلتا ہے، اور اس رات میں 300 دروازے شام ہوتے ہی کھل جائیں گے۔ باقی راتیں سال کی راتیں نیک بندوں کی راتیں ہیں، اور یہ رات جو آ رہی ہے یہ گناہگاروں کی رات ہے۔ اس رات میں پھر دعا ضرور مانگنا۔ اے میں تینوں مشورہ دینے لگا، تو نون نہیں لگنے لگ، یا پیپل پارٹی نہ لگ، یا کافری نہ مل، یا پی ٹی آئی نہ مل، عمران خان دے پیچھے جا، یا نواز شریف دے پیچھے جا، یا بلاول دے پیچھے جا، یا وہ گونگے چودھری دے پیچھے جا، تو پھر مٹی پا مٹی پا مٹی پاؤ مٹی پاؤ، اگلی گل کرو، جتنا مرضی جا، کم از کم اے میں ضرور مشورہ دے گا، تے اے گل ضرور اپیل کراں گا، تے پھر تو شب برات اے دعا ضرور منگنی ہے، یا اللہ میدان حشر وچ جدوں قبراں وچ اٹھیے تے سانوں اپنے قائد دے نال کھڑا کر۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، پھر کم از کم اپنے لیے تے میری گل ماننا۔ تو جو نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں، تے پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں، تے کافری کا ساتھ دے رہے ہیں، تے پیپل پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں، پھر میں گل کرنے دا حق بجانتے ہے منا بھائی، اگر تو کم از کم جس لیڈر کا ساتھ دے رہے ہیں، جس لیڈر کے نال چل رہے ہیں، رات بڑی فضیلت والی آ رہی ہے، ویسے ہی قریب ہے، پرسوں شب برات ہے، جس رات لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے قرآن مجید یک بارگی نازل کیتا گیا، پھر جبریل امین بار تو لے کے آئے نا جی، اور یہ بڑے لطف والی گل ہے، جب جبریل آیت لے کر آئے تھے تو حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو آیت لے کر آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو پہلے صفحے پر یہ آیت نہیں، حالانکہ چاہیے یہ تھا، عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو آیت پہلے اتری تھی وہی آیت پہلے صفحے پر ہوتی، لیکن وہ آیت پہلے صفحے پر نہیں۔ جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں، چاہے عیسیٰ خیل میں کھولیں، بنو میں جا کے کھولیں، پنجاب کے کسی کونے میں کھولیں، لاہور میں جا کر کھولیں، ملک پاکستان کو چھوڑ کر کہیں اور جا کے کھولیں، تو قرآن مجید کی پہلی آیت وہ آیت نہیں جو اللہ نے جبریل کو دے کر پہلی بار بھیجی، جو جبریل پہلی بار لے کر آئے تھے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کے پہلے صفحے پر نہیں۔ جب قرآن مجید کھولتے ہیں وہاں تو پہلے صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ترتیب اللہ نے ترتیب نہیں بنائی، بلکہ قرآن مجید کی پہلی آیت جو آئی تھی وہ تو 30ویں پارے میں ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ پہلے صفحے پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن آیا خدا کی مرضی ہے،
لیکن اب پڑھا جائے گا مصطفیٰ کی وردی سے. یہ مسئلہ ضرور ہے. آپ نے شب برات میں آپ نون لیگ کا ساتھ دیں, پی ٹی آئی کا دیں, پیپل پارٹی کا دیں, کاف لیگ کا دیں, کسی سیاسی جماعت کا دیں, لیکن کم از کم شب برات کو ضائع مت کریں. جس رات اللہ کی رحمتوں کے شام ہوتے ہی 300 دروازے کھل جائیں گے, اس کی ایک ایک گھڑی جو قیمتی گھڑیاں ہیں, اس کی ایک ایک گھڑی کو ضائع مت کریں. پھر کم از کم یہ دعا ضرور کرو کہ یا اللہ میں نون لیگ کے ساتھ ہوں, جب میدان قیامت ہو تو مجھے نون لیگ کے قائد کے ساتھ کھڑا کرنا. جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے کم از کم وہ شب برات یہ دعا ضرور مانگے, نفل نہ بھی پڑھے, عبادت نہ بھی کرے, تلاوت نہ بھی کرے, تو کم از کم یہ دعا ضرور مانگے کہ یا اللہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, قیامت کے میدان میں مجھے عمران خان کے ساتھ کھڑا کرنا. اور جو پیپل پارٹی کے ساتھ ہے وہ دعا کرے یا اللہ مجھے بلاول کے ساتھ کھڑا کرنا. جو کاف لیگ کے ساتھ ہے وہ چودھریوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی دعا کرے. کم از کم تم میں یہ جرات نہیں, کسی نے بھی یہ جرات نہیں کہ وہ شب برات نون لیگ کا ساتھ دیتا ہو, پی ٹی آئی کا ساتھ دیتا ہو, پیپل پارٹی کا ساتھ دیتا ہو, کاف لیگ کا ساتھ دیتا ہو. کسی مسلمان میں, کلمہ پڑھنے والے میں یہ جرات نہیں کہ وہ شب برات یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے اپنے قائد کے ساتھ کھڑا کرنا. اگر یہ جرات ہمت ہے تو یہ تحریک لبیک کے پاس ہے کہ ہم دعا مانگیں گے یا اللہ. یہ اگر توفیق حاصل ہے, یہ شرف اگر حاصل ہے تو یہ تحریک لبیک کے لوگوں کو ہے. ہم دعا مانگیں گے شب برات میں کہ یا اللہ میدان حشر میں ہم قبروں سے اٹھیں تو میدان حشر میں ہمیں اپنے قائد ملت اسلامیہ استاد العلماء علامہ حافظ خالد حسین رضوی کے ساتھ کھڑا کرنا. آج بھی ہم ان کے ساتھ ہیں اور کل انشاءاللہ میدان معاشر میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے. جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا. اگرچہ حافظ صاحب میرے بیٹوں کی عمر کے ہیں, لیکن ہم ان کی قیادت میں اب بھی کھڑا ہونا اپنا فخر محسوس کرتے ہیں. آپ کے علاقے میں بھی یہ پہلے تو سارا اٹک ہی تھا, اٹک کے علاقے میں آپ یہ بھی اٹک میں شامل تھا, اب تو ضلع نیا بن چکا ہے نا جی. ورنہ اس علاقائی ماحول میں مائیے کو بڑی اہمیت ہے. مائیے لوگ کہتے ہیں, مائیے کہتے ہیں نا جی, مائیے لوگ کہتے ہیں. ایک مائیے کا مسئلہ ہے بھائی, میں حافظ صاحب صاحب نے گل کر لگا بھائی نالے ساڈا ماہی لگتا تو نالے لگتا دلاں دا جانی. ایک طرف وہ ہمارے قائد ہیں اور دوسری طرف وہ ہمارے بیٹوں کی عمر کے ہیں. نالے ساڈا ماہی لگتا تو نالے لگتا دلاں دا جانی. اور یہ بات کہنا کہ یہ ممکن کیسے ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کر رہے ہیں, یہ کیسے ہوگا؟ جسے علامہ کہتا ہے کہ یہ نیل و فضا جسے کہتے ہیں آسماں, ہمت ہو پرکشا تو حقیقت میں کچھ نہیں, بالائے سر رہا تو نام اس کا آسماں, زیرے پر آ گیا تو یہی آسماں زمین. کب تک حالات ایسے رہیں گے؟ کب تک یہ اندھیر نگری رہے گی؟ کب تک یہ اندھیرا چھایا رہے گا؟ انشاءاللہ ہم حضور کے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے حاضر ہیں.
اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ سحر ہوگی، دن نکلے گا۔ محراب اور منبر، دین بھی اب ہمارے تعویذوں کا انتظار نہیں کر رہا، کسی کے فن خطابت کا انتظار نہیں کر رہا، کسی کے فن نقابت کا انتظار نہیں کر رہا، کسی نعت خان کے لحن داؤدی کا انتظار نہیں کر رہا، کسی قاری کی قرات کا انتظار نہیں کر رہا۔ آج بھی دین محراب اور منبر اسی سجدہ حسینی کا انتظار کر رہا ہے جو امام علی مقام نے میدان کربلا میں ادا کیا تھا۔ اور دین پر جب بھی مشکل وقت آیا ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ نے اپنے قائد کی قیادت میں ہمیشہ وہ سجدہ حسینی ادا کیا ہے۔ اب بھی 17 فروری ہو یا 20 اپریل ہو، ہم ہر وقت ایک ایک لمحہ اب بھی پھر بھی سجدہ حسینی ادا کرنے کے لیے اور اپنے نبی علیہ السلام کی فطر کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ مصطفیٰ ہوگا، گھر گھر میں قرآن ہوگا، شریعت کا پاسباں ہوگا انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ کون و مکان تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے دیوانے وہ اہل خرد تسلیم کریں گے۔ اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے پوری امت کو قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحمداللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، 17 فروری ہو، 20 اپریل ہو، کوئی بھی وقت ہو، صبح ہو کہ شام ہو، دن ہو کہ رات ہو، پاکستان ہو کہ انڈیا ہو، امریکہ ہو کہ جاپان ہو، ہر وقت ہر کہیں حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ میں نے اپنی گفتگو ختم کر دی تھی۔ گزارش یہ ہے کہ لبیک کا معنی یہ ہے کہ بندہ جب کہتا ہے نا یہ نعرہ لگتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ جو کھڑے ہیں وہ بھی، جو بندے کھڑے ہیں وہ بھی، لبیک کا معنی یہ ہے، ایک بار لبیک کہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں ساری زندگی حاضر ہوں۔ 2 بار لبیک کہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں دنیا میں بھی اور قبر میں بھی حاضر ہوں۔ اور 3 بار اگر لبیک کہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی آپ کے لیے حاضر ہوں۔ جو مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے نبی کے لیے حاضر ہے تو میری طرف منہ کر کے نہیں، مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں توجہ کر کے اپنے ہاتھ بلند کر کے کہے یا رسول اللہ لبیک۔ اور جو بندہ ہاتھ بلند نہیں کرے گا میں سمجھتا ہوں اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔